السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا دن گزر چکا ہے، اور 10 محرم کو ہم تمام مسلمانوں نے، خواتین نے، مرد حضرات نے کیا کچھ نہیں کیا بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ چیزیں کہی جا رہی ہیں، آپ لوگوں سے شیئر کی جا رہی ہیں تاکہ ہم سب لوگوں کے اندر فکرے پیدا ہوں، اور ہم ایک بار جو چیزیں ہم 10 محرم کو دیکھتے ہیں، 10 محرم کو کیا نہیں ہوتا، اللہ معاف فرمائے۔ آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، کیا کچھ خواتین نہیں کرتی ہیں، مرد حضرات کیا کچھ نہیں کرتے ہیں، ڈی جے، ڈھول، تاشے، بڑی بڑی الماریاں، ہے نا، بڑی بڑی براق، اور اس براق کے نیچے اس براق کا آشیرواد لینے والے ہمارے مسلمان بچے، بچیاں، عورتیں، مرد، قبروں پر سجدے کرتی ہوئی خواتین، کیا کچھ نہیں ہوتا میرے عزیز بھائیوں۔ اور پھر آپ 10 محرم کو جب تعزیے نکلتے ہیں، تب آپ دیکھیے کہ ظہر کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے، مسجدیں خالی پڑی ہوتی ہیں، 1 صف 1.5 صف مسجدیں خالی ہوتی ہیں، اور سڑکیں آباد ہوتی ہیں، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نعرے تکبیر، حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اس پر جو ہے نا کیا کچھ نہیں ہو رہا ہوتا ہے، سڑکیں جام ہو جاتی ہیں لیکن مسجدیں خالی ہوتی ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ یہ کون سا راستہ ہے؟ کیا یہ اہدنا الصراط المستقیم جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس راستے کو صراط مستقیم کہا ہے، کیا یہ وہ راستہ ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سچ اور حق کے لیے، جس دین کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جان کا نذرانہ قربانیاں پیش کی تھیں، شہادت کا جام نوش فرمایا تھا، کیا یہ وہ دین ہے؟ انہوں نے تو کربلا کے میدان میں نماز نہیں چھوڑی، ان کی ماؤں نے، ان کی بچیوں نے، ان کی بیویوں نے، ان کے گھر والیوں نے پردہ نہیں چھوڑا۔ یہاں کیا ہوتا ہے آپ دیکھیے، ایسی ایک نہیں ہزاروں ویڈیوز ہیں، آپ جہاں چلے جاؤ ہر شہر کی یہی کہانی ہے، اور اس کو ہم لوگ دین سمجھتے ہیں۔ اور رات کو مغرب کی نماز کے بعد ایک ہمارے یہاں مہمان آ گئے، تو ہوٹل سے جو ہے نا روٹی منگانی پڑی نان والی۔ آپ یقین مانیں کہ ہوٹلوں پہ اتنی بھیڑ تھی کہ اگر آپ کو 3 روٹی بھی چاہیے نا تو اس کے لیے آپ کو آدھا گھنٹہ ویٹ کرنا پڑے گا۔ روزے سے تو یہ لوگ تھے نہیں، کیونکہ اگر روزے سے ہوتے تھے دوپہر کے وقت میں شربت پیتے ہوئے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نظر نہیں آتی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کبھی روزہ 10 محرم کا چھوڑا ہی نہیں تھا، کربلا کے میدان میں نماز نہیں چھوڑی، اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسجدیں خالی اور سڑکیں بھری ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، میں بس آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بار ہم ان تمام ویڈیوز کو دیکھ کر، یہ تو چند ویڈیوز ہیں، اس سے بھی بڑی خطرناک ویڈیوز ہیں، ڈانس والی ویڈیوز، ڈی جے سانگ پر جو ہے نا 10 محرم کے دن ناچتے ہوئے لوگوں کی ویڈیوز، براق کے آگے سر جھکاتی ہوئی خواتین کی ویڈیوز، آپ کو کتنی ویڈیوز میں دکھاؤں؟ اور نماز چھوڑنے والوں کی تو ایک بڑی تعداد ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر کوئی نماز چھوڑ دے تو وہ اتنا بڑا گناہ کر بیٹھا ہے جیسے کہ اس نے کفر کر لیا۔ ایمان اور کفر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ میں اپنی تمام ماؤں، بہنوں، بچیوں سے کہنا چاہتا ہوں، تمام مرد حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بار ان تمام چیزوں کو دیکھ کر آپ یہ اپنے دل سے پوچھئے گا، کیا یہ وہی دین ہے جس کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے؟ اور ایک ویڈیو تو میں نے بہت عجیب و غریب دیکھی، وہ ویڈیوز میں آپ کو یہاں اسکرین پر نہیں دکھا سکتا کیونکہ یوٹیوب کی طرف سے گائیڈ لائن اسٹرائک آ جائے گی، کہ ایک چھوٹا سا بچہ 2 سال کا ہوگا، شاید 1.5 سال کا ہوگا، اس کی ماں اپنے بچے کو گود میں لیے ہوتی ہے، لوگ اپنے خنجر سے جو ہے نا اپنے باڈی پہ مار کے خون نکال رہے ہوتے ہیں، ماتم منا رہے ہوتے ہیں، تو اس بچے کو بھی آگے کیا جاتا ہے، تو اس بچے کا ہلکا سا چاقو مارا جاتا ہے، اس کے سر سے خون نکلتا ہے، پھر اس کے پٹی باندھی جاتی ہے۔ تو بھائی یہ کون سی محبت ہے یار کہ ایک 1.5 سال کے 2 سال کے معصوم بچے کے سر میں آپ چھری مار رہے ہو، پھر خون نکل رہا ہے تو پہنچ رہے ہو اور کہہ رہے ہو یہ عبادت ہے؟ یہ کون سی عبادت ہے؟ تعزیے تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، اپنے ہاتھ سے بنانے کے بعد پھر توڑ تاڑ کے دفن کر کے چلے آتے ہو، یہ کون سی عبادت ہے؟ غیر مسلموں کے اس تہوار سے کتنی مشابہت آپ کو نظر آتی ہے، مورتیوں کے آگے جھکنا اور یہاں براق کو بنا کے اس کے آگے جھکنا، کتنی مشابہت نظر آتی ہے۔ آپ ایک بار ہم سب لوگ اپنے دل سے پوچھیں، کیا یہ صراط مستقیم ہے؟ کیا یہ دین کا راستہ ہے؟ اور اگر یہ دین کا راستہ نہیں ہے تو جو لوگ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہماری بہنیں، ان کے لیے فکر مند ہونا، ان کے لیے دعائیں کرنا، ہے نا، ان کے لیے
اللہ سے راتوں میں اٹھ کر دعائیں مانگنا اور ان کو پیار محبت سے دین کی طرف بلانا، پیار محبت سے ان کو دین کی بات سمجھانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے کوشش کیجیے اپنے اپنے علاقوں میں، محنت کیجیے اپنے اپنے علاقوں میں، یہ ارادہ کیجیے کہ میں اپنی جان لگا دوں گا، اور نفرت سے نہیں، سختی کے ساتھ نہیں، نرمی سے، پیار محبت سے۔ جہالت کے اندھیرے کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ علم کی روشنی جلا دیں، بس وہ جہالت کا اندھیرا خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم